ہم اپنے گھر اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جن کے گھروں میں جانور ہوتا ہے، اگر کبھی ان کا جانور بالاتفاق گھر نہیں لوٹا چارہ سے، تو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، جانور کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ مغرب سے پہلے ہمارا جانور ہمارے گھر میں ہونا چاہیے، تبھی وہ محفوظ ہے۔ اگر وہ قبل اندھیرا گھر نہ پہنچا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جانور کہیں بھٹک گیا ہے یا اسے کوئی اور پکڑ کے لے کر چلا گیا ہے۔ لیکن جانور کے بارے میں تو ہم ایسا سوچتے ہیں، لیکن اپنے اولاد کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے ہیں۔ حالانکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس تعلق سے ہے، لیکن ہم اس سے غفلت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ مغرب بعد تو چھوڑ دو، آج یہ حالات ہیں کہ ماں باپ سو جاتے ہیں، بیٹا گھر کب آ رہا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، کبھی 11 بجے کبھی 12 بجے۔ والدین کو بھی اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ پتہ لگائیں کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے۔ ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا، لیکن کبھی یہ ریسرچ نہیں کرتے کہ کیسے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا، کچھ کرتا ہوگا یہ تو سوچتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ کیا کرتا ہوگا۔ ارے کیا کرتا ہوگا؟ ویڈیو گیم کھیلتا ہوگا، کسی چوراہے پہ بیٹھ کر کسی کی برائی کرتا ہوگا، یا کہیں پر بیٹھ کر برے دوستوں کے ساتھ برے کاموں میں مبتلا ہوگا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ جانوروں کے بارے میں اتنی گہرائی سے سوچتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ ارے جانور بھٹک جائے تو دوسرا جانور آ جائے گا، اگر جانور کو کوئی پکڑ لے جائے تو وہ مل سکتا ہے، اگر نہ بھی ملے تو خیر وہ جانور ہے، لیکن اولاد بھٹکتی ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، اولاد بھٹکتی ہے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اولاد بھٹکتی ہے تو اگر گھر میں بہت سی چیزیں ہوں، آرام کی اشیاء ہوں، دولت ہو، صحت ہو، سب کچھ ہو، لیکن اولاد بگڑ جائے تو زندگی بگڑ جاتی ہے، اولاد بگڑ جائے تو زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اولاد بگڑ جائے تو باپ چاہے جتنا شریف ہو، اگر بیٹے نے گندگی کی، اگر گندا کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، غلط راستے پر چلتا ہے، تو لوگ باپ کی شرافت کو پیچھے پھینکتے ہیں اور بیٹے کی برائی کو لا کر کے باپ کی پیشانی پر چسپاں کرتے ہیں اور اسی بیٹے کا تانا دے کر باپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اور بگڑے ہوئے بیٹے کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے باپ نے کتنے سالوں میں اپنی عزت کمائی ہے، بگڑے ہوئے بیٹے کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا کہ اس کے باپ کا معاشرے میں، سوسائٹی میں اسٹیٹس کیا ہے، وہ تو بگڑ گیا، اب وہ بگڑا تو باپ ماں کا چین بگڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بگڑا، اس کی نسلیں بگڑی، اس کا گھر بگڑا، اس کا معاشرہ بگڑا، یہاں تک کہ آپ نے اگر ایک اولاد کو، اپنے ایک بیٹے کو اگنور کیا ہے، اس کے ساتھ نظر اندازی کا مظاہرہ کیا ہے، تو آپ جان لیجئے کہ صرف ایک بیٹے کو آپ نے تباہ نہیں کیا، بلکہ ایک نسل کو تباہ کر دیا، ایک معاشرے کو تباہ کر دیا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا وقت آتا ہے کہ ایک بیٹے کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی تو لوگ ایک بیٹے کی وجہ سے مذہب اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، عقل میں روشنی پیدا کر دیں۔ اگر ان کے بیٹے، ان کی اولاد اگر غیر وقت میں، یعنی جو مناسب نہیں ہے اس وقت میں وہ باہر رہیں، اگر وہ آپ جان رہے ہیں کہ وہ کسی کام سے گئے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ کام سے نہیں ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کی صحبت کیسی ہے، تو خدا را اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے معاشرے کی عزت بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو کنٹرول میں رکھیں، وقت سے پہلے گھر میں رکھیں، ورنہ اگر یہ بچے تباہ ہو گئے تو پھر ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ ایک بچہ جب تباہ ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے ایک بچہ ہی نہیں تباہ ہوتا، اس کے لپیٹ میں نہ جانے کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خود بھی آباد ہونا ہے، ہمارے اپنے معاشرے کو آباد رکھنا ہے، اور اپنے اولاد کے ذریعے اپنے اسلام کا بھی بول بالا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔